بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی 21 روزہ قرآنک سمر کلاس کی یہ آج پہلی کلاس ہے اور مجھے آج کی کلاس میں عقیدہ توحید کے اوپر بات کرنی ہے اور عقیدہ توحید میں آپ سب کے سامنے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ سورہ اخلاص کی تفسیر اور اس سے نکلے ہوئے پوائنٹس کو بیان کیا جائے اور اسی سے ریلیٹڈ اور بھی چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعارف اور خاص طور سے عقیدہ توحید سے لگی ہوئی ہیں ان کو ہم لوگ ساتھ میں ڈسکس کرتے چلیں گے۔ اور یہ بھی بات ہم لوگوں کو جاننا چاہیے کہ اگر ابھی بھی کوئی 21 روزہ تربیتی ورکشاپ میں آنا چاہتا ہے، جوائن ہونا چاہتا ہے تو وہ جوائن ہو سکتا ہے۔ سورہ اخلاص، سورہ اخلاص یہ اخلاص کے معنی ہوتے ہیں پیورٹی۔ اخلاص کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پیورٹی، یعنی کوئی بھی چیز جو ملاوٹ سے، کسی بھی طرح کی آمیزش سے پاک ہو اس کو پیور کہتے ہیں، خالص کہتے ہیں۔ سورہ اخلاص یہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی بھی طرح کی شرکت، کسی بھی طرح کے شرک، کسی بھی طرح کی ملاوٹ، ان ساری چیزوں کے تعلق سے ایک بالکل واضح حکم بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات، اس کی صفات میں کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے، لہذا اس سورت کو کیا کہتے ہیں؟ سورہ الاخلاص۔ سورہ الاخلاص، سورہ اخلاص کے تعلق سے یہ بات آپ سمجھ سکتی ہیں کہ سورہ اخلاص مکی صورت ہے۔ سورہ اخلاص کیا ہے؟ مکی صورت ہے۔ مکی صورت کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ وہ صورت جو آپ سب اپنا مائک میوٹ کر لیں، جب میں کہوں یا ضرورت ہو تب انمیوٹ کریں۔ سورہ اخلاص یہ مکی صورت ہے۔ مکی صورت کون سی صورتیں کہلاتی ہیں؟ یعنی وہ صورتیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، ہے نا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی جتنی صورتیں ہیں وہ مکی کہلاتی ہیں۔ مکی صورت سے مطلب یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ صورتیں جو مکہ میں صرف نازل ہوئیں وہی مکی ہیں، نہیں، بلکہ بہت ساری ایسی صورتیں ہیں جو نہ مکہ میں نازل ہوئی ہیں، نہ مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، وہ کہیں اور نازل ہوئی ہیں، کبھی طائف میں نازل ہوئی، کبھی کہیں نازل ہوئی، کبھی کہیں نازل ہوئی۔ تو اس کا مطلب کیا، ان صورتوں کا کیا نام رکھیں گے، ان کو ڈیوائیڈ کیسے کریں گے؟ تو بالکل سمپل سا طریقہ یہ ہے کہ جو ہجرت سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں مکہ رہتے تھے اس وقت جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تو اس دور میں جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ اس صورت میں 4 آیتیں ہیں، اس صورت میں 4 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے اور اس کا سیریل نمبر 112 ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ، شان نزول سمجھ لیجئے۔ بیک گراؤنڈ کسے کہتے ہیں یا شان نزول کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں نزول کے اعتبار سے، یعنی قرآن کریم کیا ہے؟ نازل ہوا ہے، نازل ہوا ہے۔ اور قرآن کریم کا نزول کتنی دفعہ ہوا ہے؟ قرآن کریم کا نزول کتنی دفعہ ہوا ہے؟ قرآن کریم کا نزول 2 دفعہ ہوا ہے، 2 دفعہ ہوا نا۔ ایک دفعہ کہاں سے؟ لوح محفوظ سے سیدھے کہاں پہ؟ لوح محفوظ سے سیدھے کہاں پر؟ آسمان دنیا پر، ہے نا، آسمان دنیا پر، ٹھیک ہے۔ اور پھر آسمان دنیا سے کہاں پر؟ جس طرح سے ضرورت ہوتی گئی دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منور پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوتا رہا۔ تو دو طرح سے قرآن کریم نازل ہوا، لوح محفوظ سے ایک بار دنیا والے آسمان پر بیت معمور پر، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھیرے دھیرے جیسی ضرورت ہوتی گئی ویسی اللہ تبارک و تعالی ان آیتوں کو نازل فرماتے گئے، لہذا کیا ہے، جب آسمان دنیا سے جو صورتیں نازل ہونا شروع ہوئیں، جو آیتیں نازل ہونا شروع ہوئیں، تو آسمان دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اچانک نہیں نازل ہوئی، بلکہ گریجولی نازل ہوئی، بتدریج نازل ہوئی، جستہ تھوڑی ٹکڑوں میں نازل ہوئی، جیسی ضرورت ہوتی تھی ویسے قرآن کریم نازل ہوتا تھا، کبھی 1 آیت، کبھی 2 آیت، کبھی 1 سورت، اس طرح سے قرآن کریم کا نزول ہوا نا۔ تو
یہ نازل ہونا یہ دو طرح سے ہوا، بعض آیتیں یا بعض صورتیں ایسی تھیں جو ڈائریکٹ نازل ہو گئیں، اور بعض صورتیں بعض آیتیں ایسی تھیں جو کسی واقعے کی وجہ سے، کسی انسیڈنٹ کی وجہ سے وہ نازل ہوئی، کوئی واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے تعلق سے قرآن کریم نازل ہو، اس کی وضاحت کی گئی اس آیتوں میں، ان صورتوں میں۔ تو جو واقعہ ہوتا وہ شان نزول کہلاتا، یعنی اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ ہے نا، تو بیک گراؤنڈ اسے ہم انگلش میں کہہ سکتے ہیں۔ تو سورہ اخلاص کا بھی ایک شان نزول ہے، بیک گراؤنڈ ہے۔ کیا ہے بیک گراؤنڈ، کیا ہے شان نزول؟ تو دیکھیے یہ مکی صورت ہے، یاد رکھیے گا۔ مکی صورت کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص مخاطب کون ہو رہے ہیں؟ خاص مخاطب جو ہیں وہ قریش مکہ ہیں، مشرکین مکہ ہیں۔ تو مشرکین مکہ نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کا نسب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نسب کا مطلب خاندان، اللہ تعالیٰ کی فیملی کون ہے، اللہ تعالیٰ کا خاندان کیا ہے بتاؤ، اور اللہ تعالیٰ کس چیز سے بنا ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ کس چیز سے بنا ہوا؟ دو سوال کیا اللہ نے، یہ صورت نازل فرمائی اور ان کے نادانی بھرے سوالوں کا جواب دے دیا۔ دو سوال ان لوگوں نے کیا کہ اللہ کا خاندان بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ کے نسب کس چیز سے بنا ہوا۔ ایک دراصل اس کو یہ سوال کیوں پیدا ہوا، یہ سوال کیوں پیدا ہوا، یہ دو طرح کے سوال کیوں پیدا ہوئے، اس کے تعلق سے بہت آسان سا سوال ہے، جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت مشرکین مکہ نے کعبۃ اللہ میں بتوں کو رکھ رکھا تھا، 365 تقریباً بت تھے، اور ہر گھر کے، ہر محلے کے، ہر ایک انسان کا الگ الگ بت ہوا کرتا تھا۔ اور وہ بت کیسے ہوتے تھے؟ اس بت کو ان لوگوں نے خود سے ڈیزائن کیا ہوا تھا، خود ہی اس کو پتھر سے تراش راش کے یا مٹی سے یا جس چیز سے بھی اس کو بنا کر کے رکھا تھا۔ اچھا، ان بتوں کا ان لوگوں نے آپس میں ریلیشن بنا رکھا تھا کہ یہ سب سے بڑے بت ہیں، یہ ان کی بیٹیاں ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، ان سب کا آپس میں ریلیشن اور خاندان بنا رکھا تھا نا۔ تو جتنے بھی بت تھے وہ سب خاندان، آپس میں خاندان والے تھے، لات یہ سب سے بڑا بت ہے، یہ عزا یہ اس یہ، تو سب آپس میں ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ ان لوگوں نے خاندانی رشتہ ان بتوں کا فرضی قائم کر رکھا تھا، کیونکہ بت ہی فرضی تھے۔ اور دوسری چیز یہ کہ وہ تمام کے تمام بت کسی نہ کسی چیز سے بنے تھے، اس میں کوئی سونے کا بھی بت تھا، کوئی جو ہے تانبے کا بت تھا، کوئی پتھر کا بت تھا، کوئی کسی کھانے والی چیز کا بت تھا۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھ لینا چاہیے، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں اور جس خدا کی بات کرتے ہیں وہ بھی ہمارے بتوں کی طرح ہونا چاہیے، کہ اس کا بھی کوئی نسب ہوگا اور وہ بھی کسی چیز سے بنا ہوگا۔ انہوں نے اپنے بت پر قیاس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یہ دو سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس سوال کا جواب ان آیتوں میں فرما دیا۔ ایک دوسری روایت میں اشارہ ہے کہ یہ سوال کس کی طرف سے ہوا؟ یہود مدینہ کی طرف سے، یہود مدینہ کی طرف سے ہوا ہے نا۔ ٹھیک ہے، بہت بہتر، ماشاء اللہ۔ اب دیکھیے اس صورت کی فضیلت کیا ہے؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ایک دل عطا کیا ہے، اس دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ گھر بن رکھے ہیں، کسی نہ کسی کا گھر بن جاتا ہے وہ۔ اب یہ ہے کہ آپ کس کا گھر بناتے ہیں اس میں، ہے نا۔ اگر آپ اچھے لوگوں کا، اچھی چیزوں کا گھر بنائیں گے، اچھے لوگوں سے محبت کریں گے تو اچھے لوگ رہیں گے، اور اگر آپ ان کو نہیں رکھیں گے تو برے لوگ اس دل میں گھس جائیں گے۔ تو سورہ اخلاص یہ بھی کیا ہے؟ محبت کرنے والی چیز ہے نا۔ اس صورت سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ کیوں محبت کرنی چاہیے؟ تو یہ ایک حدیث ہے، آپ اس کو سنیے۔ کیا حدیث ہے؟ کہ ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے اس صورت سے محبت ہے۔ سورہ اخلاص کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اس صورت سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صورت کی محبت نے، یعنی اس کی محبت نے تم کو جنت میں داخل کر دیا، ہے نا۔ اور ظاہر سی بات ہے وہ جو صحابی تھے ان کا جو یہ دعویٰ تھا یہ یوں ہی فرضی دعویٰ نہیں تھا، یوں ہی الٹپ دعویٰ نہیں تھا، بلکہ وہ دل کی گہرائیوں سے واقعی میں انہیں محبت تھی، اور واقعی محبت سے مراد یہ ہے کہ اس کی عظمت، اس کی عقیدت، اور اس کو بار بار پڑھنا، ہے نا۔ ایک ہوتا ہے نا کسی سے مجھے قرآن سے محبت ہے، کسی چیز محبت کسی بھی چیز سے ہو سکتی ہے، تو ان صحابی کو سورہ اخلاص سے محبت تھی، اور سورہ اخلاص کی محبت کے تعلق سے اپنے محبت کا اظہار جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی محبت نے تم کو جنت میں داخل کر دیا، لہذا ہم سب کو بھی سورہ اخلاص سے محبت کرنی ہے انشاءاللہ، ہے نا۔ ہم سب کو بھی محبت ہے نا سورہ اخلاص سے؟ جواب دیجئے۔ جی
بولیے بالکل ہے، بالکل اللہ ہمیں سورہ اخلاص سے محبت ہے، اور سورہ اخلاص کے ساتھ پورے قرآن سے محبت ہے، ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے نا؟ یہ محبت کا جی اظہار کرنا چاہیے، ہے نا؟ یہ محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ اچھا، محبت کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ اب آدمی سوچتا ہے کہ محبت کا وہی جو غلط میننگ ہوتی ہے وہی، نہیں نہیں نہیں، ماں سے بھی محبت ہوتی ہے، باپ سے بھی محبت ہوتی ہے، بھائی سے بھی محبت ہوتی ہے، بہن سے بھی محبت ہوتی ہے۔ کیا محبت کے ایک جو غلط صحیح معنی میں تو محبت بہت عظیم چیز ہے، لیکن آج کل مطلب اس کو بدنام کیا گیا ہے، اس کو ناجائز اور غلط جو رشتے ہوتے ہیں اسی کو محبت کہا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ بلکہ محبت تو واقعی بہت عظیم چیز ہے اگر واقعی میں وہ محبت ہے تو۔ سر، فضیلت کا مطلب جو ہوتا ہے جو فضیلت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی خوبی، فضیلت کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، فضیلت مطلب ایک خوبی ہے اس کی، ہے نا؟ اس کی کوالٹی جو دو اور اس کو اچھا بناتی ہے، ٹھیک ہے؟ فضیلت کا مطلب میں اور کیسے آپ کو سمجھاؤں، کیونکہ فضیلت اتنا کامن ورڈ ہے۔ فضیلت کوئی بتائے بھائی، اور کوئی سمجھا سکتا ہے؟ فضیلت بہت کامن ورڈ ہے سر، فضیلت۔ مطلب فضیلت کا جو حدیث میں جو بھی بات ہوتی ہے کوئی بھی صورت سے ریلیٹڈ، تو اس میں فضیلت اسی کو کہتے ہیں۔ فضیلت دیکھیے الگ الگ چیزیں ہیں، جیسے کیا ہوتا ہے نا، مطلب کہ جو ہے جس کو آپ کہہ سکتی ہیں کہ ہر ایک صورت کی الگ الگ فضیلت کا مطلب یہ کہ اس کے تعلق سے کچھ الگ خوبی ہوتی ہے نا؟ اس کی ایک خوبی ایک الگ بھی بیان کی جائے، جیسے سورہ اخلاص کی ایک الگ خوبی بیان کی گئی، یعنی یہ کہ یہ ہے، اس کے اندر ایک میسج اور ایک پیغام بھی ہے، لیکن اس کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ محبت پر کیا ہے، اس سے جنت پر ہے، جنت ہے۔ جیسے اگلی سلائیڈ میں دیکھیے، یہاں پر بھی ایک فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کے تعلق سے کیا بیان کی گئی ہے کہ یہ قرآن کریم کا 1/3 ہے نا؟ ایک قرآن کریم کا کیا، یہ 1/3۔ تو فضیلت مطلب یہ کہ اس کی ایک خوبی یہ بھی، اس کی ایک خوبی یہ بھی ہے۔ کیا فرمایا؟ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا کہ سب جمع ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کہا کہ سارے لوگ جمع ہو جاؤ۔ تو کیا ہوا؟ سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور کہا کہ میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا، ہاں ہے نا؟ میں تمہیں کیا کروں گا؟ 1/3 قرآن سناؤں گا۔ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل هو اللہ احد قرأت فرمائی اور ارشاد فرمایا، یہ سورت قرآن کریم کے 1/3 کے برابر ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ یہ سورت کیا ہے؟ قرآن کریم کی 1/3 کے برابر ہے، یعنی کہ یہ سورت اگر 3 بار اس کو پڑھا جائے تو قرآن کریم مکمل قرآن کریم کے برابر ہو جائے گا۔ اچھا، مکمل قرآن کریم کے برابر ہو جائے گا تو ذرا سا ایک بات اور یہاں واضح ہم لوگ کو رکھنی چاہیے کہ دیکھیے، مکمل قرآن کریم کے برابر ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں سمجھیے کہ اسی صورت کو 3 بار پڑھ لیں باقی صورت چھوڑ دیں۔ اس کا یہ مطلب نہ سمجھیے گا کہ مارے گھٹنا پھوٹے سر، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ثواب کے اعتبار سے اگر کوئی 3 دفعہ اسے پڑھ لیتا ہے تو جتنا ثواب پورے قرآن کریم میں پڑھنے ملے اتنا اس کو پڑھنے میں بھی مل جائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسرے قرآن کی آیتوں اور صورتوں کو پھر چھوڑ دیں اور حصہ بکھرا کر دیں، نعوذ باللہ، نہیں۔ قرآن کریم کی ایک صورت تو بہت بڑی چیز ہے، ایک آیت نہیں، ایک حرف بھی کم نہیں کیا جا سکتا ہے، نہ اس میں ایک نقطہ زیادہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے خود اپنے ذمے لی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں بات آئی؟ 1/3 آف دا ہول قرآن کا مطلب کیا ہے؟ کلیئر ہے؟ جی ٹھیک ہے، اب دیکھیے آگے ایک اور فضیلت، دیکھیے آپ نے کہا تو فضیلت کیا ہے، دیکھیے ایک اور فضیلت اس کی حفاظت بھی ہے۔ یہ کیا؟ یہ صورت حفاظت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام کو قل واللہ احد یعنی سورہ اخلاص جس کو بھی ہم لوگ بتا رہے ہیں، اور معوذتین، معوذتین کون کون سی صورت ہے؟ سورہ فلق اور سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ ناس، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام کو سورہ اخلاص یعنی قل واللہ احد اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ لے تو یہ صورت اس کے لیے کافی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کو ہر بلا سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ کون کون سی؟ 3 صورت، ایک تو یہ صورت ہے، اور دوسری کیا ہے؟ سورہ فلق، ہے نا؟ سورہ
فلق، اور دوسری اس کے بعد کیا ہے سورہ ناس. ٹھیک ہے، سمجھ میں بات آئی؟ تو یہ لاسٹ کی سورت نمبر 112 113 114 یہ تینوں صورتیں اگر کوئی صبح شام پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس صورتوں کی برکت سے اس کو ہر ایک طرح کی بلا سے محفوظ رکھیں گے، اس کی حفاظت فرمائیں گے. ٹھیک ہے، سمجھ میں بات آئی اتنی؟ اب دیکھیے اس صورت کی کتنی فضیلتیں. ایک فضیلت اور بھی، یہ سب نوٹ ڈاؤن کرتے رہیے گا، آپ کے ایگزام میں آئے گا، ویکلی ایگزام میں نا. ساری آسمانی کتابوں میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 3 صورتیں ایسے بتاؤں، یعنی تم کو میں 3 صورتیں ایسے بتاؤں جو تورات میں، زبور میں، انجیل میں، قرآن میں، یعنی تورات میں، زبور میں، انجیل میں اور قرآن میں سب میں نازل ہوئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں سب میں ہے، اور فرمایا کہ رات میں سوتے وقت تک جب تک ان 3 صورتوں کو نہ پڑھ لو، یعنی کہ رات میں سوتے وقت ان 3 صورتوں کو ضرور پڑھنا چاہیے. تو صبح شام پڑھیے یا رات میں پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہاں تک؟ جی فضیلت سمجھ میں آ گئی؟ فضیلت دیکھیے کتنی فضیلت ہے. محبت پر جنت ہے، محبت کیجئے جنت ملے گی، حدیث آپ کو بیان کی گئی. 1/3 آف دا حال قرآن ہے، یعنی قرآن کریم کے 1/3 کے برابر ہے. اور 1/3 کا مطلب کیا ہے یہ آپ کو بتا دیا گیا. اس سے حفاظت ہوتی ہے، یعنی کوئی اگر صبح شام سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھتا ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرماتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ کیا ہے، ساری کی ساری آسمانی کتابوں میں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 صورتیں ہیں، یعنی سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ ناس، اور ان تینوں کو رات میں پڑھنے کے تعلق سے بھی بیان فرمایا ہے. اب آئیے اس کا ترجمہ، اس کا پیغام سمجھتے ہیں. میں اس کو ایک بار تلاوت کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آیت نمبر 1 قل. قل ہے نا، قل کا معنی کیا ہو گیا؟ قل کا مطلب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے. ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ، احد کا مطلب احد ایک ہے، اور اسی کے تعلق سے ہمیں خاص بات کرنی احد. قل هو اللہ احد. دیکھیے اس میں ایک بات بیان فرمائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کے تعلق سے. سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ اللہ کا مطلب کیا ہے، اللہ کیا ہے نا. آپ کہیں دیکھتے ہیں کہ کہیں اللہ نام آتا ہے، کہیں خالق نام آتا ہے، کہیں سمیع نام آتا ہے، کہیں جو ہے رب آتا ہے، اللہ کو ہی کہتے ہیں. جیسے الحمدللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، وہاں بھی مراد اللہ ہے. تو یہ جو اللہ اور اس کے ساتھ مختلف نام اللہ کے آتے ہیں، یہ کیوں مختلف آتے ہیں اور یہ ہے کیا، تو اس کو سمجھیے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ 2 طرح کے نام ہیں. کتنے طرح کے نام ہیں؟ 2 طرح کے نام ہیں. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اس کا پرسنل نام ہے، اس کا اپنا خود کا نام ہے نا. اور ایک اس کا صفاتی نام ہے، یعنی جو اس کے اندر کوالٹی ہے، جو اس کی صفت ہے، وہ ساری چیزیں. تو ذاتی نام اللہ ہے. ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ ہے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی نام ہیں وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا نام ہے؟ صفاتی نام ہے. صفات میں صفت بیان کی گئی. اب جیسے میرے تعلق سے میرا نام یاسر ہے، ہاں بھائی میرا نام یاسر ہے، تو میرا پرسنل نام میرا یاسر ہو گیا. اب اس کے ساتھ میں ایک عالم دین بھی ہوں تو مولانا بھی میری ایک صفت ہو گئی. اسی طرح سے میں ایک انسان ہوں تو انسان ہونا میری ایک صفت ہو گئی. میں بولتا ہوں، بولنا میری ایک صفت ہو گئی. اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پرسنل جو اس کا نام ہے تو وہ اللہ ہے نا. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالی اللہ کی ذات کیا ہے؟ اللہ ہے. اور اس کے علاوہ صفات، یعنی اس کی بہت ساری صفات ہیں. بہت ساری صفات کا مطلب کیا؟ جیسے کہ وہ پیدا کرنے والا ہے الخالق، وہ سننے والا ہے السمیع، وہ روزی دینے والا ہے الرازق، وہ اور بھی اس طرح سے بہت ساری اللہ تبارک وہ مصور ہے، ڈیزائنر ہے تو المصور. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنے بھی نام ہیں 99 نام جو صفاتی ہیں وہ سب اللہ کی صفاتی نام ہیں، اور اللہ اپنا وہ ذاتی نام ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے یہ عقیدہ ہے نا، یہ عقیدہ اللہ میں، یہ اللہ کے لفظ سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے. اللہ کا کیا ہے؟
اللہ کا ایک وجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ مطلب کہ غائب ہو گیا، اللہ کا وجود ہے۔ اب وہ وجود کیسا ہے ہم اس سے بحث نہیں کر سکتے، ہے نا؟ ہمیں کہا گیا کہ اللہ کا ایک وجود ہے، اب وہ کس شکل میں ہے نا، ہے نا؟ ہم اس کو اپنی شکل پہ اپنی صورت پہ نہیں قیاس کر سکتے، وہ کیسا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، بٹ اللہ ہے نا؟ کیا بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ کیسا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، یعنی اس کی شکل و صورت ہے کہ کیا ہے، کیسا ہے، نور ہے، کیا ہے، ہمیں نہیں پتا، بٹ یہ کہ اللہ ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں بات آئی اتنی؟ اسی طرح سے اللہ احد، ایک ہے۔ اللہ کیا ہے؟ احد ہے، ایک ہے۔ احد کے معنی کیا ہے بھائی؟ احد کے معنی کیا ہے؟ ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات پتا چلی کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے یہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شریک کرنے کا مطلب دو طرح سے شریک ہو سکتے ہیں، یا تو یہ کہ اللہ کی ذات میں ہی شریک کر دیجئے کہ اللہ ایک نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اللہ دو ہے، نعوذ باللہ، اللہ تین ہے، اللہ چار ہے، آپ چاہیں اس کو جو کہہ لیں، جو جتنے چاہیں آپ اس کو خدا بنا لیں، جتنے چاہیں معبود بنا لیں، کبھی پتھر کو معبود بنائیے، کبھی جو ہے سورج کو معبود بنا لیجئے، کبھی جو ہے زمین کو معبود بنا لیجئے، کوئی بات نہیں، لیکن یہ آپ کی گمراہی کی بات ہے نا۔ صحیح معنی میں اللہ کیا ہے؟ صرف اور صرف ایک ہے، تنہا ہے، اور اللہ کی ذات ایک ہے۔ اس سے اس طرف بھی آپ کی رد ملتا ہے، جیسے کہ ایک اہل کتاب دوسرا مذہب ہے کرسچن جسے ہم کہتے ہیں، تو کرسچن کیا کہتے ہیں؟ اللہ ایک نہیں ہے نا، اللہ ایک نہیں ہے، بلکہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد ہے، اور وہ بھی اللہ کا ایک پارٹ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تین ہے، ایک اللہ خود، ایک عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک جو ہے ان کے ساتھ جو ہے جبرائیل علیہ السلام جو آتے تھے، تو ان تینوں کو ملا کر کے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے، اور یہ چیز کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اللہ نے کہا کہ اللہ ایک ہے، تنہا ہے، بالکل ایک ہے، سنگولر ہے نا؟ اچھا، یہ بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ اب دیکھیے دوسری چیز کیا ہے، اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سنگل ہے اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی سنگل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے سنگل ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے؟ اللہ نے اس پوری کی پوری کائنات کو کیا کیا؟ پیدا کیا، الخالق ہے، بنانے والا ہے۔ تو اس پوری کائنات کو، اس پورے سسٹم کو، اس پورے یونیورس کو بنانے میں اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی کیا ہے؟ اللہ تعالی رازق ہے، رزق دینے والا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی رزق دینے والا وہ ڈپارٹمنٹ کسی اور کو دے دیا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ رب ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والا۔ رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والا، ضرورت پورا کرنے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کیا ہے؟ ضرورت کو پورا کرنے والے ہیں، ضرورت کو پورا کرنے والے۔ اب ضرورت کو پورا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے رب کہہ سکتے ہیں آپ ایک باغبان کو، مالی کو آپ رب کہہ سکتے ہیں۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ ایک پودا چھوٹا سا لگاتا ہے، پودا نہیں بلکہ بیج لگاتا ہے، وہ زمین کے اندر رہتا ہے۔ اب وہ بیج کے لیے زمین کو کھودتا ہے، پھر اس کو پانی دیتا ہے، پھر سب چیز کرتا ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ نکلتا ہے، پھر اس کی اور باغبانی کرتا ہے، یعنی کہ اس کی پرورش کرتا ہے۔ پرورش کرنا ہے نا، جتنی ضرورت جیسی ہوتی ہے اس کو، اس کے نیڈ کو پورا کرتے رہتا ہے، اور پھر ایک وقت کیا ہوتا ہے؟ وہ تناور درخت بن جاتا ہے اور خود اپنے اوپر اپنے سے سیٹ ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے ماں کیا کرتی ہے؟ ماں ایک چھوٹے بچے کو جو اس کے گود میں رہتا ہے اس کی ہر ایک ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ وہ پوری ماں، وہ چھوٹا بچہ جو ماں کے گود میں ہے، ماں کے آنچل میں ہے، وہ اپنی ہر ایک ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کس کا محتاج ہے؟ اپنی ماں کا محتاج ہے۔ لہٰذا کیا ہوتا ہے؟ لہٰذا اپنی ماں کا جب وہ محتاج ہے تو پھر اس کی ماں ہر ایک ضرورت کو، یہاں تک کہ اس کے پیشاب، اس کے پاخانہ بھی تک بھی وہ اپنی ماں سے صاف کرواتا ہے، اور اس کو نہیں پتا ہے کہ یہ کیا ہے، گندگی ہے کہ اچھا ہے۔ وہ کھانے کے لیے اپنی ماں کا محتاج، وہ پینے کے لیے اپنی ماں کا محتاج، وہ کپڑا پہننے کے لیے اپنی ماں کا محتاج۔ اسی طرح سے جس طرح سے ایک ماں اپنے بیٹے کی ہر ایک ضرورت کو پوری کرتی ہے جو خود سے وہ نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالی اس پوری کی پوری کائنات کی ہر ایک ضرورت کو پورا کر رہا ہے، اور اس میں جتنی مخلوق ہیں سب کی ضرورت کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اس لیے وہ رب ہے، اس لیے وہ
रब है। खा वो छोटी सी एक मछली हो समंदर में, उसको भूख लगी उसको खाना चाहिए उसको भी, खा वो एक बहुत बड़ी वेल शार्क मछली हो वो भी, खा वो सूरज हो वो भी, चांद तारे सैयारे जो कुछ भी है ए टू जेड, हर जो भी मखलूक है उन सब की ज़रूरत को पूरा करने वाला कौन है? अल्लाह है। तो ये ज़रूरत पूरा करने वाली जो सिफत है ये अल्लाह की है, और अल्लाह इसमें अकेला है, तने तना है। इस तरह से जितनी भी सिफात अल्लाह की हैं उसमें अल्लाह ताला क्या है? तने तन्हा है और अकेला है। समझ में बात आई? अल्लाह की जी सर। ज़ात और अल्लाह की सिफात। अल्लाह अपनी ज़ात में कैसा है? अहद, एक है, अकेला है। अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और इसी तरह से अल्लाह अपनी सिफात में कैसा है? अकेला है ना, उसका कोई शरीक नहीं, कोई साझेदार नहीं, है ना, कोई साझेदार नहीं। अब आगे आइए, अब अल्लाह ताला अपने ताल्लुक से और बात बता रहे हैं। अल्लाह समद, अल्लाह क्या है? वो समद है। अल्लाह क्या है? समद। समद के माने क्या हुए भाई? समद के माने क्या हुए? समद के माने होते हैं बेनियाज। समद के माने क्या होते हैं? बेनियाज। बेनियाज किसे कहते हैं? समद के माने बेनियाज। बेनियाज किसे कहते हैं? वो हस्ती, वो जात जिसकी जरूरत सबको हो, वो जात, वो हस्ती जिसकी जरूरत सबको हो और उसे किसी की जरूरत ना हो, है ना, बेनियाज कहलाता है। यानी सबको जरूरत, हर एक चीज को जरूरत, इंसान पेड़ पौधे पहाड़, मछली, चांद तारे सैयारे, हवा, जानवर, परिंदे, चिड़िया, इन सबको किसकी जरूरत है? अल्लाह की जरूरत है। अगर अल्लाह किसी की जरूरत पूरा ना करे तो फिर कोई पूरा कर सकता है? नहीं पूरा कर सकता। अगर किसी को अल्लाह ताला बीमारी दे दे और ये लिख दे कि नहीं तुमको बीमारी से शिफा नहीं मिलनी है, कोई शिफा दे सकता है? एम्स में जाइए, चाहे जो है आप पीजीआई में जाइए, चाहे दुनिया की किसी आप बड़े से बड़े अस्पताल में चले जाइए, अगर अल्लाह ने शिफा नहीं रखी है तो कोई शिफा नहीं दे सकता, है ना। हाँ वो ठीक है कि कोशिश करना अलग बात है, लेकिन शिफा देने वाला कौन है? अल्लाह है। अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी के ताल्लुक से ये कह दे कि तुमको आज रात का खाना नहीं खाना है, तो फिर क्या कोई खाना खिला सकता है? नहीं खिला सकता है, नहीं खिला। और किसी के ताल्लुक से अगर ये मुकद्दर अल्लाह ताला कर दे कि ये जो चावल है, ये जो एक दाना है, ये फला इंसान खाएगा, तो उसके अलावा कोई और खा सकता है? नहीं खा सकता। हर एक चीज में हम किसके मोहताज हैं? अल्लाह के मोहताज हैं। और हम ही क्यों, पूरी की पूरी मखलूक और पूरा यूनिवर्स किसका मोहताज है? अल्लाह का मोहताज। अल्लाह ताला अगर कह दे सूरज सो कि तुमको अब जलना नहीं है, क्या कोई है जो सूरज को जला सकता है? अल्लाह ताला कह दे कि चांद अब तुमको निकलना नहीं है, तुमको अपनी चांदनी नहीं बिखेरना है, क्या कोई है जो चांदनी उसकी बिखेर सकता है? नहीं। लेकिन अल्लाह के ऊपर किसी का हुक्म नहीं चल सकता। हर एक शय अपने होने के लिए अल्लाह के मोहताज है, और अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। तो अल्लाह की एक सिफत हमें अकीदे के ताल्लुक से क्या पता चली कि अल्लाह ताला क्या है? बेनियाज है। बेनियाज है। अल्लाह समद, बेनियाज। बेनियाज के माने क्या हो गया? जिसके सब मोहताज हों और वो किसी का मोहताज नहीं है। और यहाँ पे वो भी पता चल गया, है ना, क्या पता चल गया? कि ये वो उस तरह नहीं है उन बुतों की तरह या उन खुदाओं की तरह जो मोहताज हैं कि आप जब उनको शेप दें, उनको बनाएं तो ही वो बनेगा, है ना। अल्लाह को बना, हमारी जो मस्जिदें होती हैं वो इसलिए थोड़ी अल्लाह का घर वो कही जाती तो अल्लाह ताला उसमें रहता है, ये थोड़ी मतलब है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह का घर मतलब वो अल्लाह की इबादत का घर है ना। यही ना मतलब है। क्या क्या मस्जिद में कुछ रखा रहता है जो सिंबल हो अल्लाह का? नहीं, नौजुबिल्लाह, नहीं। अल्लाह इन सारी चीजों से पाक है। हाँ वो अल्लाह का घर है, मतलब ये है कि वो अल्लाह की इबादत का घर है ना। समझ में बात आई? हाँ, अल्लाह हम उस अल्लाह को मानते हैं जिस अल्लाह ने पूरी की पूरी कायनात को पैदा किया, और जो उसको मानता है उसको भी अल्लाह ने ही पैदा किया, जो उसको नहीं मानता है उसको भी अल्लाह ने ही पैदा किया। ऐसा नहीं कि वो किसी और के प्रोडक्ट है। समझ में बात आई? अब देखिए, मुशरिकीन मक्का ने एक क्या सवाल किया था? एक सवाल ये किया था कि इनका नसब क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिस खुदा के ताल्लुक से बताते हैं, जिस अल्लाह के ताल्लुक, उनका नसब क्या, खानदान क्या है? तो अल्लाह ने कहा ऐसा इसलिए कहे कि वो जितनी भी बुत थे वो सब उसको क्या कहते थे कि ये बेटियां हैं,
دیویاں ہیں. اور فرشتوں کے تعلق سے کہتے تھے کفار مکہ مشرکین مکہ کی یہ اللہ کی نعوذ باللہ کیا ہے؟ بیٹیاں ہیں. تو اللہ نے یہاں کیا کہا؟ لم یلد. اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ اسے کسی نے نہیں جنا، کسی نے نہیں جنا، کسی نے اسے پیدا نہیں کیا. ولم یولد، اور نہ وہ پیدا کیا. اچھا، لم یلد اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا. ہاں؟ لم یلد اس نے کسی کو نہیں جنا. یہاں پیدا کرنے سے مراد آپ کو یہ نہ سمجھے کہ یار ابھی تو سب لوگ بتا رہے تھے، مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ پیدا سب کو کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا نہیں کیا. یہاں پیدا کرنے سے مراد جیسے ہم اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں، ہمارے والدین کی شادی ہوئی اور پھر ہم اس دنیا میں آئے، ایک پروسیس سے گزر کر کے، اللہ تعالیٰ اس طرح سے پیدا نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح سے کسی کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اکیلا ہے نا، وہ شادی جو تھوڑی کسی سے کیا ہے، وہ تو تنے تنہا ہے. اور اس کا معاملہ کیا ہے؟ اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کن. کیا کہتا ہے؟ کن، ہو جا، ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے نا. ہم اپنے عقل پہ سوچے کہ یار جیسے ہم پیدا ہوئے ہیں ویسے اللہ بھی پیدا ہوا ہوگا، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے، اللہ ہمیشہ رہے گا، ہے نا. اور وہ کیا ہے؟ وہ تنے تنہا ہے، اکیلا ہے، سنگل ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی اسے پیدا کیا گیا اور نہ اس نے کسی کو پیدا کیا. یعنی جو بیٹیوں کا تم کہتے ہو کہ یہ بیٹیاں ہیں اللہ کی، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، نہیں نہیں نہیں، اللہ کی بیٹیاں یہ فرشتے نہیں ہیں، ہے نا. اللہ کی بیٹیاں یہ فرشتے نہیں ہیں. ولم یولد، اور نہ ہی اس نے کسی کو پیدا کیا. تو یہ سمجھ میں بات آئی؟ یہ ان کا سوال تھا، اس کا جواب بھی مل گیا یہاں پہ. کس کا سوال تھا بتائیے؟ کس کا سوال تھا کہ اللہ کا نسب، اللہ کا خاندان کیا ہے؟ جو یہود کی قوم تھی. ہاں، یہود بھی کہتے تھے، اور بھی، اور کون؟ بتوں کو پوجنے والے. ہاں، کون 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 مکے میں تھے نا؟ مکر کیا تھا؟ مشرکین مکہ. مشرکین مکہ. گڈ، لگ رہا آپ لوگ نوٹ ڈاؤن نہیں کر رہے ہیں. مشرکین مکہ، مکہ کے جو مشرک تھے، جو شرک کرتے تھے، ان لوگوں نے یہ سوال کیا. اب آگے آئیے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے لاسٹ آیت بیان فرمائی سورہ اخلاص کی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کا کوئی ہمسر. کفو، کفو، کفو کا مطلب ہوتا ہے جوڑا. اس کا کوئی جوڑ ہے ہی نہیں، وہ اکیلا ہے بالکل، ہے نا. اس کا کوئی جوڑ نہیں، اس جیسا کچھ ہے ہی نہیں. جیسے ہم جیسے تو ہم لوگ ہیں، ہم لوگ انسان ہیں، ہے نا. میں لڑکا، میں مطلب کہ مرد ہوں، تو جو ہے مرد بہت سارے ہیں میرے جیسے. آپ خاتون ہیں تو آپ جیسے بہت سارے خاتون ہوں گی. لیکن اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، تنے تنہا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس کا کوئی جوڑا نہیں. آخر آیت میں اس طرف بھی اشارہ کیا. اب دیکھیں یہاں پہ ایک تو بات ہے، میں ذرا اس کو پڑھتا ہوں، آپ ذرا سا کوئی اس کو پڑھے. منکرین توحید میں پڑھ لے گا کوئی؟ اردو میں ہے، پڑھیے یہاں سے، یہ جو یلو والا ہے یہاں سے. کون پڑھے گا؟ اردو نہیں پڑھ پاتے کیا آپ لوگ؟ جی، اردو نہیں پڑھ پاتے آپ لوگ؟ ناظرین بانو، اردو پڑھ لیتی ہیں آپ؟ یہ ناظرین دو موبائل سے جوائن ہے کیا؟ صفیہ عبد الرحیم، انمتا، لامیا، آپ لوگ اردو پڑھ لیتی ہیں؟ تھوڑا بہت پڑھ لیتی ہیں. کون ٹھیک ٹھاک پڑھ لیتا ہے؟ چلیے ٹھیک ہے، اردو پڑھنا چاہیے، تھوڑا اس کی کوشش کیجیے. دیکھیے، منکرین توحید کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک، یعنی اللہ اکیلا ہے، اس کو بہت سارے لوگ انکار کرنے والے. اب وہ کیسے کیسے انکار کرتے ہیں اور ان کا کیا جواب اس صورت میں دیا گیا، اس کو فٹافٹ دیکھتے ہیں. دیکھیے، منکرین توحید میں ایک گروہ تو وہ ہے جو خود اللہ کے وجود کا ہی منکر ہے. یعنی آج کل کے زمانے میں 2024 میں آپ کو بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے، خاص طور سے جو سائنس پہ بہت زیادہ وہ کرتے ہیں اور سائنٹسٹ
اکثر سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں، کوئی سپریم پاور ہے ہی نہیں، ساری کی ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں؟ خود سے ہیں، ہے نا؟ ایکشن ہو رہا ہے، اس کے بدلے ری ایکشن ہو رہا ہے، خود سے چیزیں وجود میں آ رہی، کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ان کا انکار ہو گیا، ہے نا؟ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ ہے ایک طاقت جو اس کو کر رہی ہے، لیکن اس کا وجود یہ نہیں ضروری۔ بعض کہتے ہیں کہ وجود بھی ہے، اللہ ہے بھی، لیکن وہ بہت اعلیٰ صفات کا نہیں ہے نا؟ جیسے پیدا کرنا، یہ سب چیزیں اس کی صفت نہیں۔ اب یہاں پہ کیا ہے، بعض یہ سب کچھ مانتے ہیں، یعنی کہ یہ تینوں چیزیں جو اوپر بیان کی گئیں اس کو وہ بعض مانتے ہیں، ان تینوں چیزوں کو مانتے ہیں، بٹ یہ کہتے ہیں کہ عبادت میں غیر کو شریک کر دیتے ہیں، ہے نا؟ مانتے ہیں سب، لیکن عبادت میں غیر کو شریک کر دیتے ہیں۔ ان سارے خیالات باطلہ کا رد اللہ احد میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ احد ہے، ایک ہے، تنے تنہا ہے نا، اس لیے اس کے ساتھ کسی کو شریک اس کی عبادت میں بھی نہ کیجیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں، اس میں شریک نہیں کرتے، مگر حاجت روا، جیسے نماز پڑھنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، سجدہ کرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، سب کچھ وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن کسی ایک صفت میں وہ شرک کر دیتے ہیں، شریک کر دیتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے علاوہ بھی دوسرے لوگ ہیں جو کیا کہتے ہیں، اللہ کی طرح دعاؤں کو سنتے ہیں، نعوذ باللہ، جو کیا ہے، جو مشکلوں کو ہٹا لیتے ہیں، ہے نا؟ یہی نا مطلب ہوا۔ اگر کسی کو بیماری ہوئی اور وہ کسی کا نام لے کر کے کہے کہ مدد فرمائیے، کوئی مصیبت آ گئی کہے مدد فرمائیے کسی کا نام لے کر کے، تو یہ سمجھ رہا ہے نا کہ اللہ کے علاوہ بھی ہے جو میری مصیبت، میری پریشانی کو دور کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہی نہ ہوا۔ تو بعض لوگ شرک تو نہیں کرتے، مگر اللہ کے ساتھ حاجت روا اور اللہ کے ساتھ کارساز دوسروں کو سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بیان فرمایا اللہ الصمد، یعنی اللہ بے نیاز ہے، یہاں پہ ان سارے لوگوں کو آنکھ کھولنے کی طرف دعوت ہے کہ اپنے اس عقیدے سے آپ توبہ کر لیجئے۔ بعض لوگ اللہ کے لیے کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اولاد نعوذ باللہ، جیسے کہ مشرکین مکہ کہتے تھے، یا عیسائی کہتے، کرسچن کہتے ہیں، تو ان سے کیا کہا، لم یلد ولم یولد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اس جیسا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ سورہ اخلاص کے ذریعے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے جو عقیدہ توحید ہے اس کو ہم لوگوں نے پڑھا۔ امید ہے آپ کو یہ کلاس سمجھ میں آئی ہوگی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ۔